یہ آزاد منڈی کی جھلک آخری دفعہ 1920 میں دیکھی ہے، اس کے بعد نہیں دیکھی۔ بالکل آزاد معیشت کے طور پر جب دنیا کی منڈی چل رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ابن بطوطہ وہ مراکش کے شہر طنجہ سے وہاں سے چلتا ہے اور چلتا چلتا پوری دنیا کی سیر کرتا کرتا کہاں آتا ہے؟ ہندوستان میں یہاں پہنچتا ہے اور یہاں منسٹر لگ جاتا ہے۔ آج یہ کوئی بات سوچ سکتا ہے کہ بر اعظم افریقہ کا آدمی پاکستان میں منسٹر لگے؟ ممکن ہی نہیں۔ تو ایک صدی کے اندر یہ ٹریولنگ جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اب ذرا معاشرتی حوالے سے ہم دیکھیں تو ایک فرد کے عمل صالح کے بعد ایک خاندان کا عمل صالح اور معاشرے کے عمل صالح میں سب سے بڑی بات آئی تھی اللہ کا حق۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بندگی صرف اس کی ہوگی، یہ اٹ از ڈیسائیڈڈ، اب اس پہ کوئی کمنٹس کوئی بحث نہیں ہوگی، بندگی اس کی۔ اور اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس کی تفصیل ہم نے 1 یا 2 درسوں میں دیکھی۔ پھر اس کے بعد آیا تھا کہ قرابت داروں کا حق، کہ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اس کا حق سمجھو جو تمہارے مال میں ہے۔ اس کی مختلف ڈائمنشنز 3-4 میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی تھی، آج ایک اور بیان کر دیتا ہوں۔ اچھا، جب آپ یہ سمجھیں گے کہ یہ کسی کا حق ہے تو آپ کے اندر آپ کی مال اور حیثیت کی وجہ سے آپ کے اندر کبھی تکبر اور غرور نہیں پیدا ہوگا، یہ ذاتی معاملہ ہو جائے گا۔ آپ یہ سمجھیں گے یہ تو امانت ہے میرے پاس، اور اس کو آپ کسی کو دے کر سکون محسوس جو ہے وہ کریں گے۔ تو یہ بھی ایک اس تکبر اور غرور سے، اس تعلی سے بچنے کا یہ بھی انداز ہے کہ یہ مال دوسروں کا ہے۔ اچھا، اس کے بعد قرابت داروں کے حق کے بعد اولاد کا حق۔ دیکھیں ترتیب بدل جاتی ہے، جب وہ مضمون بدلتا ہے تو ترتیب بدل جاتی ہے۔ اولاد کا حق کیا ہے؟ اولاد کا حق یہ ہے کہ اسے زندہ رہنے دو، یہ والدین کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اسے مارو مت۔ اس زمانے میں تو مارنے کے 1-2 ہی طریقے تھے، مختلف انداز میں، جیسے میں نے کہا غیرت کے نام پر یا اور کسی نام پر، یا زیادہ سے زیادہ بڑے مقدس حوالے سے کسی کے اوپر قربان کر دینا۔ یہ بھی تھا نا ایک قتل اولاد کا معاملہ، کسی چڑھاوے کے طور پر کسی دریا میں، کسی بت کے آگے، کسی دیوتا کے آگے اولاد کو ذبح کر دینا۔ یا بیٹیوں کو جو دفن کرتے تھے تو وہ کس انداز میں کہ کوئی ہمارا داماد کہلائے گا۔ ہاں البتہ مفلسی کے ڈر سے جہاں جو کہا گیا ہے وہ کم ہوتا تھا، لیکن آج کے دور میں جیسے میں نے کہا تھا وہ اور ہی کم۔ ایک یہ ہے کہ آج کے اس جدید دور میں اس اولاد کو وجود میں ہی نہ آنے دیا جائے، یہ ہے مسئلہ آج کے دور کا۔ اور اس کے لیے جیسے میں نے کہا تھا کہ بڑے حسین القابات، بڑے حسین الفاظ وہ یہ ہوتے ہیں کہ تربیت اچھی ہو، اور اس تربیت سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے کہ دنیا میں ایک اچھا مقام حاصل کر لے، اچھی نوکری حاصل کر لے، اچھا سٹیٹس حاصل کر لے۔ اب یہ بات سمجھ لیں، اور اس کے لیے ہم کتنی ظلم اور زیادتی کی طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ جو سویلائزڈ کنٹری ہیں اس میں ایسا نہیں ہو رہا۔ نماز جیسی شے بھی کب کہا گیا کہ اس کو تلقین کرو، سکھاؤ؟ 7 سال کی نماز جیسی ہے شے، کہ بچے کو بالکل اس کے اوپر کوئی دباؤ نہ ہو جب وہ پروان چڑھے گا، یہ نہ ہو کہ 2.5 سال کا ہی ہے تو اس کے کمر کے اوپر نہ پورا اب وہ پٹھو جو ہے وہ لاد دیا جائے اس انداز میں۔ اب وہ کیا ہے، دیکھیں کہ بچے کے اندر وہ ماں کی گود، وہاں جو اس کی تربیت وہاں ہوگی، وہ کوئی یونیورسٹی کوئی ادارہ نہیں کر سکتا۔ وہ جو ماں کی گود کے اندر اس کی تربیت ہوتی ہے، وہ جو محبت، وہ شفقت، وہ رافت اور رحمت، وہ جو سیکھتا ہے ماں کی گود میں، وہ کوئی یونیورسٹی
کیا کوئی یونیورسٹی رحمت میں پی ایچ ڈی کروا سکتی ہے یا کسی کے اندر رحمت کے وہ جذبات پیدا کر سکتی ہے دنیا میں؟ تو وہ افراد معاشرے کے لیے کیسے فائدہ مند ہوں گے، اس معاشرے میں کیسے امن اور سکون ہوگا جن افراد کے اندر وہ رحمت اور رافت ہی نہ ہو۔ اور یہ بات کہ اولاد کو وجود میں ہی نہ آنے دیں سرے سے۔ ٹھیک ہے، قانونی اعتبار سے میں نے پچھلی دفعہ گفتگو کر لی تھی کہ وہ یہ بھی اجازت ہے، وہ بھی اجازت ہے ایک خاص وقت میں، تاکہ بارشن کی بھی ہے، لیکن اصل اس کی اسپرٹ کو دیکھیں تو وہ یہ ہے، یہ اس کے منافی ہے۔ نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تمہیں بھی روزی آخر دے ہی رہے ہیں نا، تو انہیں نہیں دیں گے؟ کس نے آسمان کو پھاڑا اور آسمان سے بارش برسائی؟ اللہ کہتا ہے۔ کس نے زمین کو بلکہ پھاڑا اور اس سے سبزہ اگایا؟ وہ ذات کہ جو زمین سے یہ سبزے اگاتا ہے، آسمان سے یہ بارش برساتا ہے، یہ ہے وہ رزق کا جو ہے وہ بندوبست کر رہا ہے۔ اس کے پاس تو کسی خزانے کی کمی نہیں، وہ سارے نازل کر دے تو ہو سکتا ہے سنبھالے ہی نہ جائے۔ وہ تو ایشو کر رہا ہے جو جتنی ضرورت ہے، بلکہ اس سے زیادہ ایشو کر رہا ہے۔ تو یہ والے خیال جو ہے وہ ذہنوں کے اندر نہ آنے دو۔ اور اس کی برکت کا ایک مظہر کیا بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ آج جو 7 کتنے بلین ہی کہیں گے نا، 7 ارب 7.7 بلین جو آبادی ہے، تو کہاں سے نکلی؟ ایک جوڑے سے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کائنات کا خالق اور مالک کیا چاہ رہا ہے؟ وہ چاہ رہا ہے کہ یہ آبادی بڑھے، یہ نسل انسانی گرو کرے۔ یہ منشا ہے اس کا کہ اس کے اندر اس نے اتنی برکت رکھی۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیم دی کہ وہ عورتیں جو زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہیں، وہ زیادہ کہا نا کہ ان کو محبوب رکھو، ان کو پسند کرو، اور میں پھر اس کے نتیجے میں کیا کروں گا؟ قیامت میں تمہاری زیادہ تعداد کے اوپر فخر کروں گا۔ تو ایک موٹو اور منشا تو یہ دیا ہے۔ اچھا، یہ اولاد برکت والی کب ہوگی؟ اس کو اب اگلی آیت کے ساتھ جوڑ لیں۔ یہ اولاد برکت والی تب ہوگی جب نکاح کے نتیجے میں وجود میں آئے۔ اگر یہ نکاح کے نتیجے میں وجود میں نہیں آتی تو وہ پوٹینشلی وہ فرد جو ہے وہ گویا کہ ایک فساد کی کیفیت لے کر پیدا ہوا ہے۔ وہ افراد معاشرے میں فساد برپا کریں گے، وہ اس معاشرے کو نقصان پہنچائیں گے۔ وہ جو انسان اس نتیجے میں وداؤٹ اینی ویڈ لاک وہ جو وجود میں آئیں گے، وہ فساد برپا ہو جائے گا دنیا میں۔ اسی وجہ سے میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جو بڑے بڑے فسادی رہے ہیں دنیا میں، وہ نمرود ہو، وہ فرعون ہو، وہ اس دور کے ہوں، تو ذرا زیادہ تحقیق کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ فساد ہی کے نتیجے میں وجود میں آئے۔ بہرحال ان قتلہم کان خطأ کبیرا، یقیناً ان کا قتل بہت بڑی خطا کی بات ہے۔ تم پورے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے اس کے منشا کے گویا کے خلاف بات کر رہے ہو۔ ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ اس پر ہم لاسٹ ٹائم جو ہے وہ گفتگو جو ہے وہ کر رہے تھے۔ زنا کے معنی کیا ہے؟ کہ جو کہا نا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، تو زنا کے معنی کیا ہے؟ زنا کے معنی ہی یہی ہے کہ بغیر کسی نکاح کے، بندھن کے، ویڈ لاک کے ایک مرد اور عورت کا اختلاط ہو، ان کا آپس میں ایک تعلق قائم ہو۔ یہ ہے وہ شے جو زنا کہلائے گی۔ البتہ اس میں جو بات کہی گئی وہ کیا تھی
کہ سوائے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، دو صورتیں جو ہے وہ رکھی کہ جو لوگ اپنی یہ خواہش پوری کر لیں اپنی بیویوں سے یا مل کے یمین ہو، باندھی ہو، غیر ملومین، یعنی از خود یہ شخص کوئی بری شے نہیں ہے، لیکن اس کا جائز راستہ یہ ڈسپلن میں ہو تو ان دو راستوں سے کوئی ملامت کا والا معاملہ نہیں ہے کہ کسی نے ان دو راستوں سے اس جائز خواہش کو پورا کیا اگر تو۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس زنا کے معاملے کو مزید ایکسٹینڈ کیا، بلکہ اس کی لفظی طور پر بھی سمجھ لیں کہ اردو میں ہم زنا لکھتے ہیں زے نون الف زنا، لیکن عربی میں کیسے لکھا جاتا ہے؟ زے نون چھوٹی یہ اور اوپر کھڑا زبر، اس طرح لکھتے ہیں زنا، وہاں کوئی لمبا نہیں کرنا پڑتا، وہ اس کو کہتے ہیں الف مکسورہ، یہ جو چھوٹا سا اوپر لگتے ہیں نا کھڑی زبر سی الف ڈالتے ہیں، یہ الف مکسورہ کہلاتا ہے، الف ممدودہ وہ لمبا الف، تو یہ الف مکسورہ کے ساتھ عربی میں لکھا جاتا ہے زنا، یعنی زے نون چھوٹی یہ اور اوپر کھڑا زبر۔ بہرحال زنا کے لغت میں معنی جائیں گے تو ایک معنی تو اس کے یہ آتے ہیں کہ یہ بھی اصل میں اب معروف اس خاص کام کے لیے ہو گیا، یہ بھی استعارے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طور پر استعمال کیا تھا۔ اس کے معنی یہ بھی ہے جیسے پہاڑ پر چڑھنا، ایک درخت کے اوپر چڑھنا، تو یہ ان معنوں میں یہ آپ کے لیے تشبیہ دی جاتی تھی۔ اب تو گویا کہ یہ لفظ بھی کوئی اتنا زیادہ اس کام کے لیے استعمال ہوا ہے کہ اسی کے ساتھ منسلک ہو کر رہ گیا، اور یہ بھی گویا کہ اب اس دوسرے زمرے میں آ جاتا ہے کہ ایک شرم والے معاملے میں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا کہ اگر کوئی شخص کسی اور طریقے سے بھی کوئی جنسی لذت حاصل کرتا ہے، چاہے آنکھوں سے، چاہے کانوں سے، چاہے گفتگو کر کے، تو وہ بھی زنا کے زمرے میں آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بخاری میں، مسلم میں، سنن ابی داؤد میں یہ روایات موجود ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم زنا میں سے اپنا حصہ لا محالہ حاصل کر کے رہتا ہے کہ جو کہ لکھ دیا گیا۔ بلکہ یہ بات آپ کو ایسے سمجھ میں آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ سود سے کوئی بچ نہیں سکتا، چاہے براہ راست اس میں ملوث نہ بھی ہو، تو جو سود کا دھواں ہے یا غبار ہے وہ اس کے منہ میں جا کر رہے گا۔ اتنی فضا عام ہوگی سود کی کہ کوئی آدمی اس سے بچا ہوا نہیں پاؤ گے۔ تو زنا کی بھی بالکل یا اس وقت کیفیت اگر سمجھے تو وہ بھی یہی ہے کہ کوئی انسان اس سے بچا ہوا نہیں ہے اس وسیع تر آپ کے ایریے میں۔ جب آپ وہ گویا کہ دیکھ رہے ہیں ایک نظر بد ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ آنکھوں کا گناہ ہے۔ آپ آواز سن کر، تو عورت کی آواز کے اندر بھی ایک لذت ہے، ایک نسوانیت ہے۔ اسی لیے پچھلی دفعہ ہم نے ازواج مطہرات کے معاملے میں کیا پڑھا تھا کہ تم اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو، نرمی پیدا نہ کرو، آواز کرخت و خاتون۔ تمہاری آواز بھی سن کر کوئی آدمی کو غلط توقع نہ لگا لے، اس کے دل میں کوئی ہو بے ایمانی اور وہ لگ جائے۔ تو عورت کی آواز کے اندر بھی ایک گفتگو، اس سے بات کر کے وہ لذت حاصل کرنا۔ اسی طرح فرمایا کہ پاؤں ہیں، اگر وہ ان کا بھی زنا میں حصہ ہے، ہاتھوں کا بھی حصہ ہے، یہ لمس، یہ چھونا، اس سے بھی ایک لذت حاصل ہوتی ہے، یہ بھی زنا کا حصہ ہے۔ بلکہ فرمایا کہ کوئی آدمی اگر دل میں کوئی تصور کرتا ہے اس طرح کا تو یہ دل کا زنا ہے کہ وہاں جو خیالات ہو رہے ہیں یا پاؤں چل کر ادھر جا رہے ہیں اس مقصد کے لیے، وہ ہوا یا نہیں ہوا لیکن وہ پاؤں کا زنا ہے۔ پھر شرمگاہ تو اس کی تصدیق کر دیتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے یا اس کی تکمیل ہو جاتی ہے اس عمل کی، وہ تو معاملہ یہاں تک رہتا ہے۔ اس حوالے سے دیکھیں تو ہمارا جو اسلامی معاشرہ ہے وہ دنیا کے سارے معاشروں سے ممتاز ہے 3 اعتبارات سے۔ نمبر 1،
سیگریگیشن. اسلامی معاشرے کے اندر عورتوں اور مردوں کی علیحدگی ہے, دائرہ کار علیحدہ ہے, یہ اللہ نے معین کر دی ہے, اور ہر ممکن کوشش کی ہے کہ مرد اور عورت آپس میں اکٹھے نہ ہوں. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سخت مخالف تھے عورتوں کے گھروں سے بھی نکلنے کے, مسجد میں بھی آنے کے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آنے کی اجازت دی, کہا کہ ان اللہ کی بندیوں کو مت روکو, بلکہ خاص کر جمعے اور عیدین میں ترغیب دلائی کہ آئیں. اس کی وجہ سمجھے کہ اس وقت تعلیم کا, تربیت کا یا تبلیغ کا اور کوئی ذریعہ تو تھا نہیں, جمعہ ہی تھا نا, نہ کوئی اس طرح کی سوشل میڈیا تھا, نہ ٹی وی تھے, نہ چینلز تھے, نہ کوئی آپ کہہ لیں کیسٹس کسی زمانے میں وہ جو چلتی تھی وہ بھی اب لوگ بھول گئے, نہ وہ تھیں, نہ کوئی اور ریکارڈڈ پروگرام اس طرح سے ہوتے تھے. تو عورتوں کے لیے واحد ذریعہ تعلیم کا مسجد میں تھا. یہی وجہ ہے کہ مسلم شریف میں روایت آتی ہے کہ حضور آخر جمعے میں بھی کیا کرتے تھے, یقرأ القرآن و یذکر الناس, لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور اسی کے ذریعے تذکیر کرتے تھے. یہی جمعے کا مقصد تھا, یعنی تعلیم بالغاں کا ایک نظام تھا جو چل رہا تھا. البتہ ایک وقت میں آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی یہ کہا کہ آج میں جو بنو امیہ کی عورتوں کا چلن دیکھتی ہوں تو اگر حضور موجود ہوتے تو وہ اسی طرح عورتوں کا مسجد میں آنا بند کر دیتے جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کے بارے میں منع ہوا تھا. یہ معاملہ ان کا جیسے مسجد میں آنا منع ہوا تھا, مسلمان عورتوں کا بھی منع کر دیتے حضور کہ آج کی اگر روش دے. حالانکہ بنو امیہ کا دور کوئی زیادہ دور کا دور تو نہیں تھا. تو ایک اسلامی معاشرے میں یہ سیگریگیشن آف سیکسز یہ رہی ہے کہ ہر ممکن کوشش ہو کہ یہ دائرہ کار علیحدہ رہے, یہ علیحدہ رہے. اور اس میں بھی دیکھیں کہ اسی وجہ سے ذمہ داریاں علیحدہ علیحدہ گائی ہیں. کچھ کمیاں مرد میں رکھی ہیں, کچھ عورت میں رکھی ہیں. مطلب مرد کی کمی کیا ہے, مرد بچہ تو نہیں پیدا کر سکتا نا, چاہے جتنا طاقتور ہے, جتنا وہ آپ کہہ لیں بھاگ دوڑ کرنے والا ہے, سخت جان ہے, لیکن بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت تو اس میں نہیں ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے اندر رکھی ہے. تو ایک دوسرے کی کمیوں کو یہ کمپنسیٹ کیا گیا ہے. لہٰذا یہی ہے, کمانے کی ساری ذمہ داری کس پہ رکھی ہے, مرد کے اوپر رکھی ہے. عورت کی ذمہ داریاں اس چار, ہاں بغیر ضرورت کے اور کسی مجبوری کے تحت نکلنا تو دوسری بات ہے. اب اس انداز میں جو گھر کا ایک ماحول پروان چڑھتا ہے معاشرے کا, اس میں جو اولاد پروان چڑھتی ہے وہ گویا کہ اس گود کے اندر وہ محبت. ایک عورت نے ساتھ کمائی بھی کی آپ کی بیوی نے, لیکن اس نے گین کیا کیا اور لاس کیا کیا, کس کاسٹ پر وہ پیسے کما کر لا رہی ہے. اگر بچوں کو چھوڑ کر اور وہ نرسریوں کے حوالے کر کے لا رہی ہے تو دیکھیں وہ کاسٹ کیا بیئر کرنی پڑ رہی ہے اس گھر کو. ان بچوں کے اندر کیا محبت اور کیا ہمدردی اور کیا خیر خواہی پیدا ہوگی. وہ معاشرے کے لیے کوئی مفید آدمی تو نہیں بن سکیں گے کل جا کر. بلکہ یہ جو انویزیبل, جیسے میں نے کہا نا, ایفیکٹ پیدا ہوتے ہیں ماں کی گود کے اندر, جسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آسیہ گرداں و لب قراں سرا, کہ ایک مسلمان عورت تو یہ ہوتی تھی کہ ہاتھ میں وہ اس کے چکی کا ڈنڈا, چکی پیس رہی ہوتی تھی, اور لب قراں سرا, یہاں سے سورہ یاسین پڑھ رہی ہیں وہ بڑی بوڑھیاں. وہ اس کے ایک ایفیکٹ ہے کہ جو بچوں کے اوپر پڑ رہا تھا. اچھا پھر ایک اور بات بھی بلکہ بتا دوں, علامہ اقبال نے تو اس کو ایک فلسفے کی حد تک بہت گہرائی تک لے گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی صفت رکھی ہے, تخلیق کی صفت. عورت کے اندر ایک وجود پروان چڑھتا ہے نا, تخلیق ہوتی ہے. تو کہتے ہیں وہ جو سب سے بڑا خالق ہے وہ کیا ہے, پردے میں. تو جو اس کائنات کا خالق ہے, تم سب کا خالق ہے, وہ پردے میں ہے. تو کہتے ہیں کہ
یہ جو تخلیق ہے یہ پردہ اور تنہائی چاہتی ہے. یہ فلسفیانہ انداز میں وہ اس گہرائی میں لیں گے. اور کہا کہ ایک مسلمان عورت تو حضرت فاطمہ کا اسوہ اپنا تاکہ تیری گود میں حسن حسین پیدا ہو، ان جیسے بچے پیدا ہو. اچھا، اس سے آگے بڑھ کر جو بات کی کہ کسی بھی ملک، قوم، ملت کی جو حال کی ذمہ داری ہے وہ مردوں پر ہے، اور کسی قوم کے مستقبل کی ذمہ داری وہ عورتوں پر ہے. اس لحاظ سے بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کی، اہم ہے. یعنی موجودہ حالات اور واقعات یہ مردوں کے ذمے ہیں. اور اسی حالات و واقعات میں وہ واقعہ ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھ لیا تھا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، وہ چاہیے کہ کیا کریں، گھروں میں قرار پکڑیں. ویسے تو کرن سے وقار سے بھی بعض نے کہا ہے کہ وقار کے ساتھ اپنے گھروں میں رہیں اور گھروں میں رہیں. اور یہ وہ بات تھی کہ جو روایات میں آتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی قرآن حکیم پڑھتی تھیں تو ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا جب یہ آیت پڑھتی تھی. تو حضرت مسروق کی غالباً روایت ہے. اور انہیں اپنی وہ غلطی یاد آ جاتی تھی جو جنگ جمل میں ہوئی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہی کہا تھا کہ ام المومنین، یہ میدان میں یہ کرنے کے کام ہم مردوں کے ہیں، یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دی ہے. اور پھر انہیں بڑے عزت اور احترام کے ساتھ جو ہے وہ کیا کیا، مدینہ بھجوا دیا. تو انہیں یہ یاد آتی تھی بات کہ میں اپنے گھر سے کیوں نکلی. تو یہ اصل دائرہ کار گویا کہ یہ ساری بات کہنے کا ہے وہاں. تو وہ خواتین کے ذمے یہ مستقبل ہے کسی قوم کا اور ملک کا، کیونکہ ان کی گود میں وہ مستقبل جو ہے وہ کھیل رہا ہوتا ہے. تو وہ اس مستقبل جو کھیل رہا ہے وہ صحیح افراد کون سے ہوں گے جو ان کی گود میں پلے بڑھیں گے کہ جن کو وہ محبت، شفقت، رحمت سے پالیں گی، تبھی اس معاشرے کے اندر وہ فساد جو ہے وہ برپا نہیں ہوگا. بہرحال یہی وجہ ہے کہ پورا اسلامی آرکیٹیکچر جو ہے وہ وجود میں آیا ہے اس سارے سوچ کے نتیجے میں. ذرا آج کی بات کو تو تھوڑا بھول جائیں تو تھوڑا اپنے آباء و اجداد کے سٹرکچر کو دیکھیں تو وہ کیا تھا، یہ زنان خانہ ہے، یہ مردان خانہ ہے، یہ ڈیوڑی ہے، یہاں سے کراس ہوگا، پھر کوئی دالان آئے گا، پھر کوئی خواتین کا گھر کا اندر کا معاملہ آئے گا. وہ تو اس انداز سے ایک پورا اسلامی طرز معاشرت اور طرز تعمیر وجود میں آیا ہے. اس کے نتیجے میں جب مسلمانوں کا غلبہ تھا تو یہ ساری چیزیں اس انداز میں آئی ہیں. بہرحال زنا کے اس الفاظ کے حوالے سے 2 دفعہ تو یہ ہمارے درس میں بات آ چکی ہے. ایک سورہ مومنون میں آئی تھی مثبت انداز میں کہ وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور دوسری سورہ فرقان میں بھی یہ بات آئی تھی کہ جو 3 بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ میں سے اکبر الکبائر، چوٹی کے جو 3 بڑے گناہ ہیں ان میں سے یہ ایک قرار پایا تھا. یعنی سب سے بڑا گناہ کیا ہے، شرک، اور اس کے بعد کہا تھا یہ زنا، اور پھر قتل ناحق. اچھا، یہاں معاشرے کی جو ترتیب آ رہی ہے اس میں بھی دیکھیں، قتل دوسرے نمبر پر آ گیا، بعد میں آ گیا، زنا پہلے نمبر پر ہے. کہ معاشرے کو جو خراب کرنے والی زیادہ بڑی شے ہے، قتل تو ایک محدود پیمانے پر رہے گا، لیکن یہ جو قتل زنا ہے یہ معاشرے کو بڑے پیمانے پر خراب کرنے والی شے ہے. لہذا اس کے بارے میں یہ جو بات کہی، انہو کان فاحشہ وساء سبیلا، یہ بڑی ہی فوش بات ہے، بے حیائی کا کام ہے اور برا راستہ ہے. تو یہ فوش کسے کہتے ہیں؟ آج میں تھوڑی سی ٹیکنیکل گفتگو کروں تاکہ پھر ذرا ہم دوسری گفتگو کی طرف آئیں گے. فوش کسے کہیں گے؟ کہتے ہیں نا کہ تعرف الاشیاء باجدادہا، چیزیں اپنے اپوزٹ کے حوالے سے پہچانی جاتی ہے. دن رات کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے اور رات دن کی وجہ سے پہچانی. تو اس فوش کے مقابلے میں جو شے آتی ہے نا وہ حیا ہے. جو اپوزٹ آتی ہے نا وہ مقابلے میں جو چیز رکھی جاتی ہے کہ حیا کیا ہے، ایمان کا ایک شعبہ ہے.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی کی حیا اٹھ جائے تو جو مرضی کرے. بلکہ حیا کے لفظ شاید آپ کو بھی سمجھانا مشکل ہوگا. حیا کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ شائنس. نہیں، جو اس کا اصل ترجمہ ہے وہ شائنس ہے کہ جو آدمی ذرا ایک حجاب یا ایک وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی کام کرنے سے. جب ان دونوں کو انگلش لینگویج میں آپ ٹرانسلیٹ کر کے کریں گے اپوزٹ میں تو یہ آئیں گے فوش کے مقابلے میں. اچھا یہ جو جی 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 ہے کیوں نہیں. شائنس جو ہے نا اس کا مطلب ہم صرف ایک سمجھتے ہیں کہ شرمانا. شائی کا مطلب یہ بھی ہے کہ شائی اوے فرام سم تھنگ، کسی چیز سے بچنا، اس سے اجتناب کرنا، تو یہ وہ شائنس ہے. جی جی وہ شائنس ہے. یہ خالی وہ شرمانے والے، یہ اس کا ایک پہلو ہے. یہ اب میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھیں جو نفسیات میں معاملہ آتا ہے کہ سب سے اوپر دو جو چیزیں ہیں انسان کی یہ جو حصے، ایک ہے فیئر اور ایک ہے شائنس. جو انسان ایک ہے کہ پریزرویشن آف دی سیلف، انسان ایک جو خوف کھاتا ہے کس چیز سے کہ میری بقائے نسل رہے، اپنے زندگی کی حفاظت چاہتا ہے، اپنی حفاظت چاہتا ہے، ایک یہ خوف ہوتا ہے اس کا. اور ویسے تو دماغ کا ایک بڑا حصہ جو وہ گرے میٹر کہلاتا ہے وہ تو اسپیچ سینٹر ہے، لیکن اس کے بعد ٹاپ کے اوپر جو دو چیزیں آتی ہیں وہ دماغ کے اندر یہ آتی ہیں، ایک شائنس اور ایک فیئر. اچھا یہی وجہ ہے کہ یہ جو شراب پیتا ہے آدمی تو اس کے اندر سے سب سے پہلے یہ دونوں چیزیں جاتی ہیں، بے خوفی اور شائنس یہ نکل جاتی. وہ بھی دیکھ کے کرتا ہے بدتمیزی. نہیں وہ میں اتنی گہرائی میں ابھی نہیں جا رہا، وہ جاؤں گا تو پھر آپ کی تو کہیں اور کھینچ کے لے جائیں. وہ اصل میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان تھوڑی سی پیے نا تو رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور انسان وہ بہادری میں اور بولنے میں. یہی وجہ ہے کہ شاعر یا جو ہوتے ہیں مقرر جو ہوتے ہیں وہ جو زبان میں رکاوٹ یا چیزوں میں خوف یا خدشہ ہوتا ہے، یہ الفاظ نکلے یا نہ نکلے، یہ میں بولوں یا نہ بولوں، وہ تاکہ نکلنے کے لیے وہ میں ابھی ورلڈ وائز بات کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی سی جو پی لے آدمی تو یہ دونوں چیزیں ذرا ہٹ جاتی ہیں. اور لیکن اس کو سائیکولوجیکلی جو بات کہی جاتی ہے کہ اصل میں نکلتی نہیں ہے، یہ بھی ڈپریسو موڈ ہے جو اصل بات جو سمجھائی جاتی ہے کہ ان کو وہ شائنس کو اور فیئر کو کیا کرتا ہے، شراب کیا کرتی ہے، وہ دباتی ہے، پریس کرتی ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان شراب پی کے گولی بھی مار دیتا ہے نا، بولڈ ہو جاتا ہے. اب اسی سے وہ شائنس والا تصور لے آئے. آج کے فلسفے کے طور پر اس کو ذرا سامنے رکھیں. آج جو بچہ جس کے اندر شائنس ہو اسے اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور ہم کیا کہتے ہیں، یہ بچہ بڑا نہیں بولڈ ہے. اس کے مقابلے میں جو صفت بیان کی جاتی ہے وہ شائنس کی نہیں بیان کی جاتی بلکہ بولڈنس کی بیان کی جاتی ہے. یہ الٹ ہے. ہمیں ہمارا دین سکھا رہا ہے کہ شائنس صفت ہے، جبکہ آج کے اس دجالی معاشرے میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ بولڈنس. اس کے متعلق واقعات اور شاید میں حدیث سنوں تو وہ شاید قابل برداشت بھی نہیں ہوں گی آپ سے، وہ اتنی خطرناک معاملہ چلا جاتا ہے. تو شائنس کو ایک صفت قرار دیا گیا کہ یہ ایک سیفٹی ہے. ایک بولڈ آدمی زیادہ خطرے میں ہوتا ہے، ایک بولڈ بچہ بلکہ کہنا چاہیے وہ زیادہ خطرے میں ہے، جبکہ ایک شائنس جس کے اندر جس بچے کے اندر ہے وہ حفاظت میں ہے، وہ سیفٹی میں ہے. تو بہرحال میں بات کر رہا تھا فوش کی. لیکن حیا اور شائنس جو ہے نا یہ میچ اس طرح سے نہیں کرتے. حیا بچے میں ہونا ایک اور چیز ہے اور شائنس کو ڈفرینٹ معنی میں دیا ہے. میں شائنس کا معنی جو ہے نا وہ لے رہا ہوں حیا کے معنی میں. ٹھیک ہے، آج معاشرے میں اس کے کیا معنی لیے جاتے ہیں وہ بالکل اور ہو جائیں گے. جیسے بولڈ کے بھی معاشرے میں آج کچھ اور معنی لیے جاتے ہیں بزوی کے. ٹھیک ہے. اچھا
پھر اس میں جو دوسری بات تھی وہ سا سبیلا، یہ کیا ہے؟ برا راستہ ہے۔ تو برا راستہ کن معنوں میں ہے؟ دیکھیے، راستہ لے جاتا ہے کسی مقام اور منزل کی طرف، یہ جو راستہ ہے یہ کسی برے مقام تک انسان کو پہنچائے گا۔ سب سے پہلے باہمی اعتماد کا خاتمہ، میاں اور بیوی کے درمیان اعتماد جو ہے وہ نہیں رہتا۔ جس معاشرے میں زنا عام ہو اس میں شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان اعتماد نہیں ہو، اور یہ بنیاد بن جاتی ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر جو معاشرے کی چولہے ہلا دینے والی بات ہوتی ہے، اگر یہ بہت عام ہو جائے جن معاشروں میں ہے، وہاں اگر انسان کے اندر یہ شک چلا جائے کہ یہ بچے میرے ہیں یا نہیں ہے، پتہ نہیں کس کے پال رہا ہوں، تو وہ ان بچوں کے ساتھ کیا محبت رکھے گا، اور وہ بچے بھی آخر وہ بھی محسوس تو کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ کیا محبت رکھے۔ یہ گویا کہ معاشرہ جو ہے اپنی بنیادوں سے ہل کر رہ گیا، اس کی چولیں ڈھیلی ہو گئی۔ میاں بیوی کے تعلقات اور آپس میں جیسے والدین اور اولاد، ابھی تک تو ہم نے یہی پڑھا اس میں۔ اچھا، ایک آدمی ہوتا ہے وہ کبھی کبھار ملتا ہے، جبکہ حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو قریبی رشتے ہیں زیادہ خطرہ یہاں ہوتا ہے، یہاں زیادہ جو ہے وہ حفاظت کی ضرورت ہو جاتی ہے، لیکن ہم اس کو محسوس زیادہ کرتے ہیں۔ مطلب اگر میرا بھائی کہے کہ میں پردہ ہے، میرے وائف تم سے نہیں ملتی، تو ہم ہو سکتا ہے ساری زندگی اس کے گھر جائیں ہی نہ، اور ہم یہ نہ دیکھیں، ہم جو ہے یہ نہیں محسوس کرتے کہ یہ کس کا حکم ہے۔ جیسے لکھنے میں آتا ہے کہ قرض کی لین دین ہو، تو جس آدمی نے کسی کو قرض دیا اور وہ قرض اس کا ڈوب گیا یا کوئی لے کر بھاگ گیا، تو حضور فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے کوئی ذمہ نہیں ہے اس کا قرض، جس نے لکھت پڑھت نہیں کی تھی، اس کی کوئی فریاد نہیں ہے، وہ دعائیں کرے یا جو بھی پکارے، اس نے وہ کام کیوں نہیں کیا تھا لکھت پڑھت والا۔ اچھا، ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہمارا دوستی ہے، تعلق ہے، رشتہ داری ہے، اعتماد ہے، بھائی تبھی تو دے رہے ہیں نا، لیکن حکم کیا ہے کہ ساتھ لکھ لو۔ بھائی آپ میرے دوست ہیں اپنی جگہ، لیکن یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ کیا اس کو لکھ لو۔ آپ اور میں رشتہ دار ہیں، کزن ہیں، بھائی ہیں، لیکن حکم ہمارے دین کا کیا ہے کہ اس کو لکھ لیں۔ اعتماد ہے، ہم نے کب کہا کہ آپس میں ہمارا اعتماد نہیں ہے، دوستی نہیں ہے، محبت نہیں ہے، سارا کچھ ہے، لیکن حکم کس کا ہے؟ لکھو۔ اسی طرح آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو فرمایا کہ اگر آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اندر یہ صلاحیت بھی ہے یا نہیں ہے، آپ اس لالچ میں آپ نے انویسٹمنٹ کر دی اور یہ نہیں جج کیا کہ اس کے اندر یہ ہے بھی ہے کہ نہیں یہ صلاحیت، اس پیسے کو سنبھالنے کی، اس کاروبار کرنے کی اس کے اندر گٹس ہے بھی یا نہیں، اور بغیر سوچے سمجھے یہ آپ نے انویسٹمنٹ کر دی، تو اس کا بھی کوئی ازالہ اوپر سے نہیں ہے۔ پھر ان دو حوالوں سے تو بہرحال وہ بات ادھر آ رہی تھی کہ یہ جو ٹرسٹ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا اعتماد بھی ہے، ٹرسٹ بھی ہے، لیکن اللہ کا حکم یہی ہے کہ یہ قریبی رشتے اتنے جو ہیں وہ سیگریگیشن میں رہے۔ اب آ جائیے اس بات کی طرف کہ جو پیچھے ہم نے پڑھی تھی سورہ احزاب کی آیات کے حوالے سے۔ اچھا، یہ فیکٹر بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ محبت بڑی شدید ہے، یہ جذبہ بہت شدید ہے، یعنی جتنے جذبے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں ان میں سب سے شدید جذبہ یہ ہے۔ ویسے اس لحاظ سے تو لوگ فرائڈ کو بھی مانتے ہیں، مغربی دنیا مانتی ہے،
کہ فرائڈ نے بھی کہا کہ ان جذبات میں سب سے جو حیوانی جذب، ان میں سب سے ٹاپ پہ سیکس ہے، لیکن عملاً سارا اس کا الٹ ہوتا ہے۔ اچھا قرآن حکیم بھی یہی کہتا ہے، حب الشہوات من النساء، لوگوں کے لیے سب سے جو مرغوب شے ہے وہ کیا ہے؟ عورتوں کی محبت، بیٹوں کی، مال کی، سونے کی، چاندی کی، یہ بعد میں آتی ہے محبت، وہ پوری لائن گرائی گئی کہ یہ محبتیں ہم نے رکھی، لیکن عورت کی ٹاپ۔ اچھا قرآن نے اس میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی کہ اس جذبے کو بالکل واضح دو ٹوک انداز میں بیان کر کے پھر اگلی بات ذرا سمجھائی جائے، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہہ دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحل لک، آپ کے لیے حلال نہیں ہے، النساء من بعد، اس کے بعد کوئی اور عورت، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور نہ کہ آپ کسی اور بیوی کو بدل سکتے ہیں۔ یعنی یہ تعداد تو پوری ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم آ گیا ایک خاص وقت میں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مزید نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ اب ذرا الفاظ سنیے، وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے کسی خاتون کا حسن آپ کو کتنا ہی پسند کیوں نہ آئے، ایک عورت کتنی پسند کیوں نہ آئے، اے نبی آپ کو کسی مزید نکاح کی اجازت اب نہیں ہے۔ اچھا ساتھ ذرا ایک اور بات بھی کر دی، اور نہ آپ ان میں سے کسی کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ چلے 9 ہے تو ایک کو فارغ کر کے پھر ایک اور لے آؤں کوئی پسند آ جائے تو یہ پابندی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، کوئی اس میں وہ حیا والا معاملہ نہیں رکھا، بالکل دو ٹوک بات کرتی۔ اب آ جائیں کہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، غالباً حضرت انس بن مالک یا عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ عورتیں۔ آپ قرآن نے بھی نہیں رکھی اور حضور نے بھی کوئی ڈکی چھپی بات نہیں رکھی، مجھے سب سے زیادہ عورتیں، پھر خوشبو، اور پھر اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا، 3 چیزیں بڑے واضح تھا۔ تو سب سے پہلے یہ بات جو ہے تو وہ کلیئر کی کہ یہ جذبہ اپنی جگہ بڑا طاقتور ہے۔ اب جب یہ جذبہ اتنا بڑا طاقتور ہے اور سب سے زیادہ شدید ہے، اچھا دوسری طرف کہا کہ یہ کوئی برا نہیں ہے، اس کو اگر ڈسپلن میں لے آئے تو یہ کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ میں اس کو شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کو بھی بیچ میں لے آتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ انسانوں کی 4 یا 5 قسمیں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ 2 چیزیں ہیں، انسان 2 چیزوں کا وہ مرکب ہے، ایک اس کے اندر ملکوتیت ہے اور ایک اس کے اندر بہیمیت ہے، یعنی ایک اس میں فرشتہ ہے اور ایک اس میں حیوان ہے۔ جسے شیخ سعدی نے کہا نا کہ یہ انسان جو ہے عجیب طرفہ معجون است، از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، اس کے اندر ایک فرشتہ بھی ہے اور ایک حیوان بھی ہے، 2 چیزوں کا یہ مرکب ہے۔ سرشتہ کہتے ہیں گوندنے کو، جیسے وہ آٹے میں نمک آپ ملا کے گوندتے ہیں نا، جدا نہیں کیا جا سکتا، تو انسان ایسا ہے کہ اس میں سے وہ فرشتہ اور حیوان جدا نہیں کیے جا سکتے، ایسے گوندے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسانوں میں سے بعض وہ انسان ہیں، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ جن کی ملکوتیت جو ہے وہ بڑی قوی ہوتی ہے، بڑے پاورفل ہوتے ہیں اپنے روحانی وجود کے اعتبار سے، لیکن ان کی بہیمیت کمزور ہوتی ہے، حیوانی وجود کے اعتبار سے وہ کمزور ہوتے ہیں، حیوانی جو اس کی انسٹنکٹس ہیں، ارجز ہیں، وہ کمزور۔ اچھا یہ اس طرح کے لوگ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر یعنی جسے ہم کہیں کہ نہ صوفیاء، پیر، اس طرح کی کیٹیگریز میں آتے ہیں، یہ سب کی نہیں عموماً میں بات کروں تو اس طرح کے ایک لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا ایک وہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ جن کی بہیمیت بڑی قوی ہوتی ہے اور روحانیت وہ کمزور ہوتی ہے،
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں بڑے بڑے جرائم، یہ سمگلنگ، یہ ڈانس، یہ وہ لوگ کردار ادا کرتے ہیں دنیا میں، ظالم، ہٹلر، یہ ان کا کردار ہوتا ہے، ایسے انسانوں کا جن کی یہ والی چیز جو ہے بہیمیت بڑی قوی ہے. اور کہتے ہیں ایک وہ انسان ہے کہ جن کی یہ دونوں بڑی قوی ہوتی ہے. اچھا، اس میں وہ بات بھی وہ کرتے ہیں کہ ایک وہ آدمی ہے کہ جو شادی نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو، سب کو اپنے اوپر وہ قیاس نہ کرو. ایک وہ آدمی ہے کہ جو نہ بھی شادی کرے تو اسے کوئی اتنی خواہش نہیں ہوتی، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور ایک ہو سکتا ہے کہ ایک کے اوپر سیٹسفائی نہ ہو سکے، اس کو چار کرنی پڑے. تو ایک وہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن کی بہیمیت بھی بڑی قوی ہوتی ہے اور ملکوتیت بھی بڑی ہوتی ہے. کہتے ہیں دنیا میں اگر کوئی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں پریکٹیکلی صحیح تو وہ یہ ہوتے ہیں. ایک جن کی ملکوتیت بڑی قوی ہوگی وہ اللہ اللہ کرنے والے ہوں گے، پریکٹیکل لائف میں کچھ انجام نہیں دے سکیں گے. ایک جن کی بہیمیت بڑی قوی ہے وہ جرائم کے سربراہ ہوں گے. اور ایک ان کی بہیمیت کے ساتھ ساتھ جن کی ملکوتیت بھی کے ساتھ ساتھ بہیمیت بھی قوی ہوگی وہ کریں. اس کی مثال وہ دیتے ہیں راکب اور مرکب کی، کہ ایک گھوڑا ہے اور ایک گھوڑا سوار ہے. کہتے ہیں یہ جو حیوانی وجود ہے یہ جیسے گھوڑا ہے اور اس کے اوپر جو بیٹھی ہے وہ روح ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر گھوڑا بڑا توانا ہے، طاقتور ہے، روح اوپر کمزور بیٹھی ہے تو وہ گھوڑے کو کنٹرول نہیں کر سکے گی. یہ گھوڑا منہ زور ہوگا، جدھر اس کی خواہش ہوگی ادھر بھاگے دوڑے گا، اور اس کا انجام کار یہ کیا ہوگا، یہ گھوڑا خود بھی کسی گڑھے میں گرے گا اور جو سوار ہے کمزور سا اس کو بھی گرائے گا، دونوں خطرناک. اور ایک وہ کہتے ہیں کہ اوپر شخصیت بڑی توانا بیٹھی ہے لیکن گھوڑا کیا ہے، کمزور ہے، مریل سا ہے، یہ بھی کوئی سفر نہیں دے. اور ایک ہے کہ گھوڑا بھی بڑا توانا ہے اور اوپر شخص بھی بڑا توانا ہے، اس نے باغیں بھی اس کی منہ زور، خواہشات اور جو انسٹنکٹس ہیں ان کو باغوں کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. یہ ہے وہ جو سفر کرے گا دنیا میں، یہ ہے وہ جو دنیا میں لیڈ کرے گا. لیڈرز ان میں سے ہوتے ہیں. تو یہ ایک آپ کہہ لیں کہ ان اقسام کی میں بات کر رہا تھا. بات بہرحال وہ کہیں سے کہیں جا پہنچتی ہے تو میں نے کہا درس کی طرف پھر لوٹ آتے ہیں، بلکہ ختم ہی کرتے ہیں اس کو یہاں پر. تو اس حوالے سے بہرحال گھر سے آغاز. تو اگلی دفعہ انشاءاللہ العزیز میں اس کے جو ولا تقربوا الزنا، اس کے لیے قرآن حکیم نے کیا کیا اقدامات تجویز کیے ہیں کہ اس کا امکان باقی نہ رہے. آج تو گویا ایک تعارف کے درجے میں بلکہ اس آیت کو بات ہو گئی. تو دور دور تک کیا امکانات ہیں. وہ میرا ارادہ تو تھا شروع میں کہ وہ میں سورہ نور کے حوالے سے، پچھلی دفعہ سورہ احزاب کے میں نے بعض رکوع پڑھے تھے، تو اب میں سورہ نور کے پڑھ کر وہاں کے اقدامات جو ہے وہ کروں. لیکن شروع میں ذرا گفتگو عمومی انداز میں چل پڑی تو ذرا اس گفتگو کو ایک عموم سا ایک حاصل ہو گیا. تو انشاءاللہ العزیز اگلی دفعہ سورہ نور کے حوالے سے پڑھ کر تو پھر ہم آئیں گے اس مرکزی آیت کے اوپر دوبارہ. ویسے بھی یہ اس رکوع کے مرکز میں ہی آ رہی ہے یہ آیت، مرکزی حیثیت اسے حاصل ہے.